اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری کی ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کے جس کے قبضہ قدرت میں تمام کا تمام جہان ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے۔ سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ پھر اس کے بعد علی مرتضیٰ کی بات چلے، وہ جن کے نام قرآن بدل کے لیے۔ تمام ناظرین کی خدمت میں نقیب سفارت اعضاء اور آپ کا آج کا میزبان اطہر جعفری کی جانب سے تمام دیکھنے والوں کو، تمام سننے والے کو السلام علیکم، تحفہ عالی مدد۔ رمضان ہے ایمان لائیو ٹرانسمیشن میں ہمارے آج کے مہمان گرامی ہیں، ہمارے معزز مہمان دنیا خطابت کا ایک معتبر نامور عالم دین اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، روحانی شخصیت جن کی روحانیت جو ہے اس وقت شہر کراچی میں نہیں بلکہ ملک پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک نامور شخصیت ہیں اپنی روحانیت کے حوالے سے، اپنی علمیت کے حوالے سے، اپنی خطابت کے حوالے سے۔ میری مراد ہے ہمارے معزز مہمان جناب آغا جعفر علوی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ رمضان ہے ایمان حیدریہ ملٹی میڈیا کی جانب سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چونکہ کرونا وائرس کے سبب پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہے اور بالخصوص ہمارا پاکستان بہت زیادہ متاثر ہے، لیکن حیدریہ ملٹی میڈیا نے رجب سے لے کر اور شعبان اور اب رمضان تک جو ہے وہ مستقل اس لائیو براڈ کاسٹ کے ذریعے شہر کراچی اور ملک پاکستان اور باہر انڈیا اور کینیڈا کی نامور شخصیات کو جو ہے وہ لائیو براڈ کاسٹ میں یہاں اس پلیٹ فارم پہ آنے کی دعوت دی، اور پورے گھر میں، ہر گھر میں، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں عزا کے ولا کے چراغ جلائے اور ہر گھر کو عزا خانہ اور ہر گھر کو شفا خانہ بنا دیا۔ ہم سب سے پہلے تو حیدریہ ملٹی میڈیا کی جانب سے آپ کے تہ دل سے ممنون و متشکر ہیں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے درمیان تشریف لائے۔ قبلہ کچھ سوالات کی جسارت کر رہا ہوں آپ کی اجازت سے، اور میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ہم بہت ہی روحانی اور بہت ہی علمی سوالات لے کر آغا جعفر علوی صاحب کی خدمت میں یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور آغا جعفر علوی صاحب بھی آپ سے ایک لائیو سوال کریں گے جس کا آپ نے جواب کمنٹس میں دینا ہے، اور جتنے بھی صحیح جواب دینے والے ہمارے عزادار ہوں گے، ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہوں گے، ان کی ہم باقاعدہ قرآن اندازی کر کے اور ایک ان کو بہترین سا گفٹ جو ہے وہ حیدریہ ملٹی میڈیا کی جانب سے آپ تک پہنچے گا۔ قبلہ آپ کی اجازت سے قبلہ معرفت امام زمانہ پر کچھ روشنی آپ ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حیدریہ ملٹی میڈیا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ناظرین تک مجھ حقیر کا آواز پہنچانے کی کوشش کی اور ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام والسلام کی اشاعت میں، تبلیغ و ترویج میں یہ ایک بہترین عمل سر انجام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اطہر جعفری صاحب، خداوند متعال رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر شخص کو اپنے اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے۔ سبحان اللہ۔ واہ۔ ایک ایسا طبقہ ہے جو اس آیت کا ترجمہ کرتا ہے کہ ماں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ کیا بات ہے۔ اگر بے امام ہند کا معنی ماں ہے جی، تو میں ایک اور آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ عطا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ واہ۔ کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، چند کلمات کا امتحان لیا اور فرمایا کہ اگر تم کامیاب ہوگے تو میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ ترجمہ کریں کہ ماں کے ساتھ بلایا جائے گا جی، پھر یہ ترجمہ بنے گا کیا کہ ابراہیم میں تمہیں لوگوں کی ماں بنا دوں گا؟ ایسا نہیں ہے، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔
تو یہ طے ہے کہ ہم نے اپنے امام کے ساتھ بے شک اور رسول خدا کا فرمان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جو شخص مر گیا اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا نہ مانا، ان کی معرفت حاصل نہیں کی، سمجھو کفر اور جہالت کی موت مر گیا۔ بے شک اب اس میں تخصیص نہیں ہے کہ کون مر گیا، جو بھی مر گیا، وہ مکی ہے، وہ مدنی ہے، وہ عربی ہے، وہ عجمی ہے، وہ مہاجر ہے، وہ انصار ہے، وہ سردار ہے، وہ ریت میں سے ہے، وہ غوث ہے، وہ کتب ہے، وہ ابدال ہے، وہ صحابی ہے، وہ تبع تابی ہے، کوئی بھی مر گیا اگر اس کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہے تو کفر و جہالت کی موت مر گیا۔ بے شک واہ واہ ایک میں نے نام لیا کہ غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، واہ واہ صحابی ہے، میں نے یہ نام لیا ہے۔ بے شک کچھ خود ساختہ غوث کتب ہے، جی جی ابدال ہے، خود ساختہ کلندر ہے، مگر ایک وہ ہے جو اپنی منزل کو پا کر اللہ کی بارگاہ سے اور محمد و آل محمد سے یہ مقام لے چکے ہیں، مگر جو مقام لے چکے ہیں وہ معرفت والے ہیں، واہ معرفت کے بغیر نہیں، نہیں اور جب تک امام کی معرفت حاصل نہ ہو مقام عطا ہی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ واہ 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 امام کی معرفت کے بغیر کوئی مقام عطا نہیں ہوتا، واہ واہ تو ہمیں امام کی معرفت حاصل کرنے کا حکم ہے، واہ اور معرفت اتنی کافی نہیں ہے کہ امام کا نام کیا ہے، امام کی والدہ کا نام کیا ہے، کیا بات ہے۔ امام کے والد محترم کا نام کیا ہے، ان کے دادا کا نام کیا تھا، امامت کتنا عرصہ ظاہری رہی، کتنا عرصہ غیبت میں، یہ کافی نہیں ہے۔ امام علیہ السلام کے حوالے سے جو حقوق واجبہ ہیں جی جو کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے لکھے ہیں، ہمیں ان پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں چند ایک حقوق واجبہ کا ذکر کرتا ہوں بسم اللہ بتاؤ۔ کہ پہلا حق واجب جو ہم پر ہے، کیونکہ ہم امام کی رعیت ہیں، امام ہمارے سردار ہیں، آقا و مولا ہیں، پہلا حق واجب بھی یہی ہے کہ امام کی معرفت حاصل کریں، سبحان اللہ واہ اور وہ کیسی معرفت؟ وہ معرفت جناب قمر جیسی، واہ واہ کوشش کریں سبحان اللہ وہ معرفت جناب سلیمان محمدی جیسی، کیا بات ہے وہ معرفت جناب ابوذر جیسی، سبحان اللہ اس طرح کی معرفت ہمیں حاصل کرنے کا اور اس پہ قائم رہنے کا، اس پہ عمل کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ کوشش ہو سکتی ہے۔ بے شک حضرت حر امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ دے کے جھٹکا دے کے راستہ روکا ہے، بالکل بے شک پھر پانی بند کروانے میں ان کی مشاورت ہے، واہ خیمے اٹھوانے میں ان کی مشاورت ہے، بے شک مگر جب معرفت حاصل ہوئی، صبح اشور جی وضو کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے کہ یہ پانی جو ہے یہ تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا حق مہر ہے، بے شک میں واہ وضو سیدہ کے حق مہر سے کروں ہاں ہاں اور ظلم بھی ان کی اولاد پہ کروں۔ بھائی بھائی واپس لے اپنے خیمہ میں آئے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ ایسا کرو، میری آنکھوں پہ یہ میرا امامہ اتارو، میری دستار اتارو، باندھ دو، اور جو حصہ دستار کا بچ جائے میرے ہاتھوں کو اس طرح باندھ دو، ہاں اور مجھے وہاں لے چلو جہاں سیدہ فاطمہ کا لال ہے۔ کیا بات تو علی ابن حر ان کو لے کے اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو حضرت حر نے ایک جملہ کہا کہ امت کو بخشوانے والی ماں کے فردد حسین، سبحان اللہ واہ 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 میں بہت گناہ گار ہوں اور تیرا گناہ گار ہوں، واہ تیرے دربار سے فطرس کو شفا ملی ہے، واہ تیرے دربار سے وہ خالی ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ واہ تو امام حسین علیہ السلام نے بھائی کہہ کے گلے لگا۔ سبحان اللہ واہ 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 اس گھر کی کریمی دیکھیں کیا بات کہ ہے خیموں میں شور جو مچا، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں محمد بیٹا یہ شور کیسا؟ کہا وہ جو ہو جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا، بالکل گھوڑے کی لجام میں ہاتھ دے کے جھٹکا دیا تھا، وہ آیا۔ تو سیدہ زینب نے فرمایا پھر محمد کیا ہوا؟ کہا ماموں نے بھائی کہہ کے گلے لگا۔
سبحان اللہ، واہ واہ، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا اور محمد بیٹا پھر یہیں کھڑے ہو، اٹھو جاؤ. ایک بیٹا ہور کے دائیں طرف کھڑا ہو، ایک بیٹا ہور کے بائیں طرف، اور ہور کہہ کے سلام نہ کرنا، ماموں کہہ کے سلام کرنا، سبحان اللہ، اور اپنا سلام کرنے کے بعد یہ بھی کہنا واہ واہ، کہ ماموں اما زینب سلام کہتی تھی. کیا بات ہے، تو ہور جو تھے وہ جگر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ علی کی بیٹی مجھ گناہ گار کو سلام بھیجی. تو معرفت کسی بھی لمحہ حاصل ہو سکتی ہے، یہ صرف اپنے اندر اپنے ایک مردہ ضمیر کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تقویٰ کے ساتھ اس دل کو سجانے کی ضرورت ہے، تو ایمان کی معرفت ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین محترم، آپ سماعت فرما رہے ہیں نامور عالم دین حضرت مولانا جعفر علوی صاحب، جو بہت ہی خوبصورت انداز میں معرفت امام زمانہ پر روشنی ڈال رہے ہیں. چونکہ معرفت امام زمانہ کے درمیان جناب حر علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا، تو جناب حر علیہ السلام کے ذکر کی خوشبو سے اس وقت فرش ولا جو ہے وہ معطر ہے. میں 4 مصرے پیش کر کے اگلے سوال کی جانب آتا ہوں کہ سرور نے آبدار نگینہ بنا دیا. قبلہ آپ کی اجازت سے، سبحان اللہ، سبحان سرور نے آبدار نگینہ بنا دیا، پتھر تھا حر تراش کے ہیرا بنا اللہ، دیا. سبحان اللہ. سرور نے آبدار نگینہ بنا دیا، پتھر تھا حر تراش کے ہیرا بنا دیا. آپ نے کہا نا کہ جناب حر نے جناب امام حسین کے گھوڑے کی لگاموں میں ہاتھ ڈالا اور گھیر کے لے کے آئے، اور کربلا کے میدان سے ہی جو ہے وہ مشکلات جو ہے جناب حر کی جانب سے. تو میں اسی ذیل کے اندر مصرے پیش کر رہا ہوں کہ سرور نے آبدار نگینہ بنا دیا، پتھر تھا حر تراش کے ہیرا بنا دیا. حر نے پیا تھا جتنا بھی پانی حسین کا، حر نے پیا تھا جتنا بھی پانی حسین کا، شرمندگی نے اس کو پسینہ بنا دیا. حر نے پیا تھا جتنا بھی پانی حسین کا، شرمندگی نے اس کو پسینہ بنا دیا. قبلہ، کیا ہم امام کا حق ادا کر رہے ہیں؟ یہ دور ایسا ہے کہ اس میں کیا ہمارے پاس گھر کے اندر کوئی ایسی جگہ ہوگی کہ اگر امام تشریف لے آئے، امام کا ظہور ہو جائے، کیا ہم اتنے پاک ہیں کہ ہم اپنے گھر میں امام کو ایک رات، ایک پل کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے مہمان بٹھا سکیں؟ کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ ارے عطا جعفری صاحب، جہاں آپ نے مہمان کا تذکرہ کیا، ہمارا دل چاہتا ہے کہ امام ہمارے گھر آئیں، امام ہمارے دل میں آ جائیں. ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے، مثال کے طور پہ رشتہ طے ہونا ہے، جی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر کو بہت سجاتے ہیں، کیا کہنا ہے؟ صفائی ستھرائی کرتے واہ ہیں، واہ واہ، پینٹ کرواتے ہیں، اور بیڈ شیٹ، بہتر سے بہتر بیڈ شیٹ بالکل بیڈ پہ بچھاتے ویل ہیں، ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں گھر کو، صوفے سجاتے ہیں، جی، کرسیاں سجاتے ہیں، نیا کارپٹ لے آتے ہیں، جی، قالین اچھا لے آتے ہیں، اور خوبصورت ترین برتن ہم اس کھانے کے ٹیبل پہ یا دسترخوان پہ رکھتے ہیں. بار بار بچوں سے ہم یہ بھی کہتے ہیں، ارے بچوں، یہ ٹافی کا ریپر نہیں پھینکنا، یہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں کچا ہوگا. کیوں؟ مہمان آ رہے ہیں جنہوں نے رشتہ طے کرنا ہے، رشتہ دیکھنا ہے. کیا اچھی بات، تو خواہش کیا ہے کہ امام ہمارے گھر میں آ جائیں، امام ہمارے دل میں بس جائیں، امام ہمارے دل میں اتر آئیں. تو پھر کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو اس جسم سے وہ جو جھوٹ کی غلاظت ہے اس کو باہر نکالنا ہے، اور صداقت کا پینٹ کرنا ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، غیبت کا، منافقت کا جو اس کے اندر کچرا ہے واہ، وہ نکالنا ہے، یعنی اپنے آپ کو پورا اپنی زرد کو صاف کرنا ہے. واہ، امام زمانہ کا شیعہ بھی ہو اور اس کے اندر یہ غلاظت ہو کہ اپنے ہی مومن بھائی کو، امام زمانہ کے شیعہ کو وہ تنگ کرے، اس سے منافقت کرے، اس کا حق کھائے، اس کی زمین پہ قبضہ کرے، اس کا پاسپورٹ لے کے ناجائز فائدہ اٹھائے، یا پاسپورٹ لے کے لندن کا، امریکہ کا جھانسا دے کے اس کو لوٹے. امام زمانہ فرماتے ہیں مجھے سب سے بڑا دکھ اس وقت ہوتا ہے جب میرے شیعہ کو کوئی دوسرا شیعہ تنگ کرتا ہے. حقوق کی بات آپ نے فرمائی. امام زمانہ علیہ السلام کا سب سے پہلا حق واجب جو شیخ صدوق نے لکھا، معرفت امام حاصل کرنا. دوسرا حق واجب امام کے ظہور کی دعا کرنا. آپ اٹھیں صبح، نماز فجر پڑھی، امام کے ظہور کی دعا کریں. آپ کے سامنے کھانا آیا، ناشتہ آیا، ناشتہ سے پہلے امام کے ظہور کی دعا کریں، ناشتہ کے بعد امام کے ظہور کی دعا کریں. آپ اپنے دفتر نکلنا چاہتے ہیں، عدالت میں جانا چاہتے ہیں، سفر پہ جانا چاہتے ہیں، امام کے ظہور کی دعا کریں. آپ اپنے بچے کو اسکول کالج بھیج رہے ہیں، امام کے ظہور کی دعا کریں.
کیا بات کیا فائدہ ہوگا؟ اگر کھانے سے پہلے امام کے ظہور کی دعا کی تو کھانے میں برکت، کیا بات کھانا کھانے کے بعد تناول کرنے کے بعد امام کے ظہور کی دعا کی تو امام کا شکریہ، سبحان اللہ، خدا کا شکریہ، واہ واہ، عدالت میں گئے تو کامیابی، سفر میں گئے تو حفاظت اور کامیابی، کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے امام علیہ السلام کے ظہور کی دعا کی فضیلت کیا ہے، یہ حق واجبہ ہے ہم پہ واہ، کہ ہم امام کے ظہور کی دعا کریں۔ بے شک، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو امام کے ظہور کی دعا کرتے کرتے مر گیا اور اس کی زندگی میں امام کا ظہور نہ ہو سکا تو حضرت جعفری صاحب اجر کیا ملے گا؟ فرماتے ہیں کہ وہ امام کے حجرے سے اٹھے گا، کیا بات، تو جو امام کے حجرے سے اٹھے گا کیا اس کے دامن میں گناہ ہوگا؟ کیا بات، واہ واہ واہ، وہ امام کے لشکر میں شامل ہوگا۔ یہ اس کا جو وظیفہ تھا امام کے ظہور کی دعا کرنا، ایک حق واجب یہ ہے امام کے ظہور کی دعا کرنا۔ تیسرا حق واجب کہ امام کے راستے پہ خرچ کریں، امام کے نام کا خرچ کریں، واہ، اپنی گلی میں دیکھیں، خاندان میں دیکھیں، محلے میں دیکھیں، غریب کون ہے، یتیم کون ہے، مسکین کون ہے، اس کی ہیلپ کریں۔ کیا بات ہے، کس بچے کے پاس کتابیں نہیں ہیں، بالکل حقوق العباد ادا کیا جا رہا ہے، بالکل کس بچے کا داخلہ جو ہے وہ لیٹ ہو رہا ہے، اس کے پاس فیس نہیں ہے۔ بالکل، امام کا جو شیعہ ہے وہ اگر ہاسپٹلائز ہے اس کی معاونت کریں، واہ، اس کے سرحانے کچھ کرنسی رکھیں، بے شک، اس کو محسوس بھی نہ ہو کہ یہ کون رکھ کے گیا، اس کے علاج و معالجہ کی کوشش کریں۔ ارے کسی سید زادی یا غیر سید زادی کے جہیز کا اہتمام کریں واہ واہ، سبحان اللہ، امام کے نام پہ۔ کیا کہنے، کیوں؟ واہ واہ، جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہے اس کے لفظ ہیں وَبِيُمْنِهِ روزِ کلبرا، واہ، کہ وہ امام ہاں، کہ جو اپنے دونوں ہاتھوں سے رزق تقسیم کرتے ہیں۔ واہ، ہم امام کی رعیت ہیں، ہماری یہ سانسیں جعفری صاحب، ہمارا یہ اٹھنا بیٹھنا چلنا، ہماری صحت و سلامتی، ہماری زندگیاں، ہمارا رزق، ہمارا یہ لباس، یہ سب کچھ امام زمانہ کی وجہ سے۔ بے شک، بے شک، اور امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرا فرزند اپنے شیعوں کی حفاظت کے حوالے سے ایک لمحہ کا کروڑواں حصہ، اب آپ اندازہ کریں کہ وہ کروڑواں حصہ کیا ہوگا، ایک لمحہ کا کروڑواں حصہ اگر غافل ہو جائے تو اس کے شیعوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیا جائے، تو آپ اندازہ کریں کہ امام زمانہ کس طرح ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ سبحان تو اللہ، امام کے راستے پہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ کیا بات، آپ چاہتے ہیں کہ امام گھر میں، ٹھیک ہے، آپ شب عید الفطر آ رہی ہے نا، جی، اس شب چاند رات گھر کو خوبصورت سجائیں، خوشبو سے معطر کریں اور امام زمانہ کے نام کا فطرانہ نکالیں۔ واہ، کیا بات ہے، ہاں، مہمان کا فطرانہ ہوتا ہے نا، واہ، تو یہ تو ادھار رکھتے نہیں۔ کیا بات، جب آپ امام زمانہ کے نام کا فطرانہ نکالیں گے، کسی سید کو دیں گے تو امام تو آئیں گے۔ واہ واہ، اب معرفت ہونی چاہیے، اب تقویٰ اس معراج اس بلندی پہ ہونا چاہیے کہ اس خوشبو سے محسوس ہو کہ میرے آقا مولا تشریف لائے۔ سبحان عید اللہ، الاضحیٰ آئے گی، واہ واہ واہ، آپ اپنے باپ کے، اپنی ماں کے، اپنے دادا دادی کے نام کی، اپنے نام کی، بچوں کے نام کی قربانی دیتے ہیں۔ واہ، ارے جس امام کے وسیلے سے آپ کو رزق مل رہا ہے، جو امام آپ کے رزق کی حفاظت کر رہا ہے، آپ کے بچوں کی حفاظت کر رہا ہے، اس کی قربانی کیوں نہیں دے؟ آپ امام زمانے کے نام کی قربانی دیں۔ واہ، ایک یہ حق واجبہ ہے۔ واہ، ایک اور حق واجبہ ہے کہ امام علیہ السلام کو ان کی جد کا پرسہ دے۔ امام واہ، علیہ السلام کو ان کی جد کا، کربلا والوں کا، ہائے ہائے، مسافر شام بی بی سیدہ زینب سلام اللہ ہائے علیہ، ہائے، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا امام کو پرسہ دینا۔ امام منتظر رہتے ہیں کہ میرا شیعہ کب ادادار بن کے مجھے پرسہ دے گا۔ واہ واہ، یقین جانیے میرے اس گھر میں روزانہ مغربین کی نماز کے بعد، جی، زیارت عاشوراء پڑھنے کے بعد روزانہ ایک نوحہ پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور وہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کو پرسہ پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو امام منتظر رہتے ہیں کہ میرا شیعہ مجھے پرسہ دے۔ واہ واہ، اور حق واجبہ کیا ہے کہ امام کو خوش رکھنا۔ سبحان اللہ، یہ کیسے خوش رکھا جائے؟ ان کی دادی کا حق ادا کریں، ان کی جدہ کا حق ادا کریں۔ کیا وہ حق ہے؟ خمس۔ واہ، امام اس خمس سے خوش ہو کہ میری دادی کا حق ادا کیا جا رہا ہے۔ اور جو امام
علیہ السلام کی جدہ کا حق ادا کرتا ہے، خمس ادا کرتا ہے، تو اس گھر میں جعفری صاحب 11 گنا نہیں، 20 گنا بھی نہیں، 30 گنا نہیں، 70 گنا بھی نہیں، فرماتے 70,000 گنا رزق میں اضافہ۔ واہ 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 واہ، تو سبحان امام اللہ، سبحان اللہ، ایسی واہ، نیکیوں سے، ایسا حق واجبہ ادا کرنے والے سے امام خوش خوش ہو ہوتے ہیں، واہ واہ، تو جس پہ امام خوش ہو جائے کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ، وہ بندہ مومن کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، آپ سماعت فرما رہے ہیں نامور عالم دین، روحانی شخصیت جناب مولانا جعفر علوی صاحب، جو بہت ہی خوبصورت انداز میں حیدریہ ملٹی میڈیا اور آپ ناظرین کی طرف سے جو سوالات ہمیں دیے گئے ہیں ان کے بہترین جوابات عنایت فرما رہے ہیں۔ شرف ہمیں بھی یہ حاصل امام ہو جائے، مجاہدوں میں ہمارا بھی نام ہو جائے، مجاہدوں میں ہمارا بھی نام ہو جائے، اور میں کربلا کی زیارت سے دل کروں روشن، سبحان اللہ، میں کربلا کی زیارت سے دل کروں روشن، جو حاضری کا میری انتظام ہو جائے۔ سبحان اللہ، نماز ختم ہوئی، اذان ختم ہوئی اور نماز بھی پڑھ لی، چلو حسین کے در پر سلام ہو جائے، سبحان اللہ، چلو حسین کے در پر سلام ہو جائے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ میں نے آغاز گفتگو میں کہا تھا کہ جناب جعفر علوی صاحب آپ سے ایک لائیو سوال پوچھیں گے، تو قبلہ کیا پوچھ رہے ہیں آج ہمارے ناظرین کے لیے؟ کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام زمان علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اور ہم نیمہ شعبان امام کی خدمت عالیہ میں عریضے روانہ کرتے ہیں، واہ، ذرا اس کی بھی فضیلت سن لیں۔ سبحان اللہ، تو وہ جو ہم دریا میں، کنواں میں، ندی نالا میں، چشمہ میں، سمندر میں عریضہ روانہ کرتے ہیں، جعفری صاحب وہ 1 سیکنڈ میں زمین پہ پہنچنے سے پہلے امام کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ تو وہ عریضہ جو ہم روانہ کرتے ہیں، جی جی، وہ جب ہم روانہ کرتے ہیں تو کس شخصیت کا نام لیتے ہیں؟ امام کے وہ کون سے نائب ہیں؟ بھائی کیا اچھا سوال ہے، امام کے واہ، وہ واہ، کون واہ، سے نائب ہیں واہ، واہ، جن کا ہم نام لے کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رکا، ہماری درخواست آپ کے سپرد ہے، آپ ایمان تک پہنچائیں؟ بھائی ان سبحان کا اللہ، اس میں سبحان گرامی کیا ہے؟ کیا بات ہے ناظرین، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ جب ہم عریضہ لکھتے ہیں اور لہروں کے پانی کے حوالے کرتے ہیں تو ہم کس کے سپرد کرتے ہیں وہ؟ اب جو ناظرین آپ جو ہے وہ کمنٹ کرنا شروع کریں، اور جو بھی ناظرین، جو بھی ہمارے عزادار صحیح جوابات دیں گے ان کے نام جو ہے وہ ایک قرآن اندازی میں شامل کرنے کے بعد، اور ان کو بہت ہی خوبصورت گفٹ جو ہے وہ حیدریہ ملٹی میڈیا کی جانب سے جو ہے ان تک وہ پہنچے گا۔ تم جا کے لبے دریا مولا کو صدا دینا، تم جا کے لبے دریا مولا کو صدا دینا، اور کچھ موتی عقیدت کے پلکوں سے گرا دینا، سبحان اللہ، کہنا کہ تڑپتے ہیں اب آپ کے شہدائی، یہ کہہ کے عریضے کو پانی میں بہا دینا، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، کہہ کے عریضے کو پانی میں بہا دینا۔ قبلہ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن میں ایک آخری سوال جو ہے وہ آپ کی طرف لے کر آ رہا ہوں کہ قبلہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، طواف کعبہ رک گیا ہے، مساجد کے دروازے بند ہو گئے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر رہے، تنہائیوں میں لوگ قید ہو گئے ہیں، تو کیا یہ ظہور امام کی نشانیوں میں سے ہم اس کو کر سکتے ہیں کہ یہ ظہور امام کی نشانیاں ہیں اور امام بہت جلد جو ہے وہ ہماری طرف آنے والے ہیں؟ تو اس پر آپ کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، کچھ حالات جو کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت پھیل گئے ہیں۔ جناب جعفری صاحب، ظلم کی انتہا ہو گئی اس گزشتہ سال 2 سال میں، جی، کیا کیا ظلم نہیں ہوا زائرین کے ساتھ، جی، معصوم بچوں سے لے کے خواتین تک، بے شک، نوجوانوں تک، بے شک، پوری دنیا میں یہ مظالم جاری ہیں، مزائل کے ذریعے، جی، کلاشن کوفوں کے ذریعے، بم بلاسٹ کے ذریعے جی، ان کو شہید کیا گیا، بے شک، ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، اور گاڑیوں سے اتار کر ان کا نام پوچھ کے، ان کا شناختی کارڈ دیکھ کر ان کو شہید کیا گیا۔ بالکل، گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا، تلواروں سے کاٹ دیا گیا، ایسا ہی، جی، اور مزائل سے کبھی کاظمین پہ، کبھی نجف میں، کبھی کربلا میں بالکل حملے کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سال پہلے ایک شخص پٹرول لے کے غلاف کعبہ پہ چھڑک رہا تھا اور وہ آگ لگانا چاہتا تھا، تو وہاں کے جو محافظ تھے انہوں نے اس کو جی، اس وقت سب سے زیادہ جو مسلمانوں میں مظلوم ہیں وہ ہم لوگ ہیں۔ ہمیں بے دردی کے ساتھ گاجر اور مولی کی طرح کاٹا کاٹا، جا رہا ہے،
اور متواتر ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. اور صوبہ سندھ میں اور ایک جگہ پنجاب میں امام زمانہ علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو چکی ہے. اور بھی کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ قرآن نظر آتش کیا جا رہا ہے. بالکل. انبیاء علیہ السلام کو غلیظ گالیاں دی جا رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب امام سے برداشت نہیں ہو رہا اور امام زمانہ کی تلوار نکل چکی ہے. تلوار نکل چکی کا مقصد یہ ہے کہ اب امام کا ارادہ چینج ہو چکا ہے. مگر یہ ظہور ہوگا، ظہور کا وقت ہم معین نہیں کر سکتے، کیونکہ فرمان ہے کہ جو ظہور کا وقت معین کرے گا وہ ملعون ہے. مگر نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں، جس طرح کہ جو سائنس ہے وہ آخری نہج پہ پہنچ چکی ہے. ٹھیک ہے. اور بچوں کا سر بازار فروخت کرنا، خواتین عصمت فروشی کر رہی ہیں، والدین اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو خود بیچ رہے ہیں. تو یہ آخری نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. اور امام علیہ السلام کا ظہور قریب تک کہا جا سکتا ہے. یہ جو کرونا وائرس ہے، اس سے بڑی بھی ایک مصیبت آئے گی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اس کے متعلق ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، امام علی نقی علیہ السلام کے، کہ کئی عرب دنیا مرے گی، وہ جنگ سے بھی مرے گی، وہ وبا سے بھی مرے گی. تو وہ ہونا ہے کیونکہ امام کا ظہور ہونا. مگر میں یہ کہوں گا، ایک عمل دوں گا اپنے ناظرین کو، بسم اللہ کہ توبہ کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تسبیح پڑھیں. امام سے مربوط ہو جائیں. آپ کے سامنے کھانا ہے، امام زمانہ کے ظہور کی دعا کریں. کھانا کھائیں، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا کریں. سفر کریں، سفر میں بھی امام کے ظہور کی دعا کریں. امام کے نام کا صدقہ کریں، امام کے نام کی خیرات کریں. یہ کرونا وائرس میں اور یہ ماہ رمضان ہے، غریب، مسکین، یتیم لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچانے کی کوشش کریں امام کے نام کا. اور روزانہ بعد از مغرب میں زیارت عاشورہ پڑھیں، سبحان اللہ، دعائے فرج پڑھیں، دعائے ظہور امام زمانہ پڑھیں. اور اپنے گھر میں عزاداری کریں، جیسا کہ آپ نے ایک عزاداری کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس کو سماعت فرمائیں. اپنے گھر میں عزاداری کریں، امام سے مربوط ہو جائیں اور یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں شامل فرما، ہمیں یہ شرف. دیکھیے یہ جو 313 کی روایت ہے، جعفری صاحب، یہ زیادہ ہو سکتی ہے. جناب ہور نے تعداد بڑھائی ہے. کربلا میں کیس آئے ہیں، کربلا میں جون آئے ہیں، تو تعداد تو بڑھ گئی نا. تو یہ امام زمانہ کی تعداد بھی بڑھ سکتی ہے، بس وہ ہمیں بڑھانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے. ہمیں ایک ایسا ذوق اور ایسا ایک اشتیاق کرنا ہے، ایک ایسا جذبہ اپنے دل سے اٹھانا ہے، ایک ایسا ارادہ کرنا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں ہم شامل ہو جائیں. میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا. کیا بات ہے. کیونکہ میں نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ نہیں اٹھنا، میں نے امام حسن امام حسین کے ساتھ نہیں اٹھنا. میرے زمانے کے امام جو ہیں وہ امام زمانہ ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں ابھی لشکر یزید میں. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. مجھے حر بننا چاہیے. کیا کہنا ہے. واہ واہ. ناظرین محترم، آپ سماعت فرما رہے تھے روحانی شخصیت دنیا خطابت کا ایک معتبر نامور عالم دین واجب الاحترام حضرت مولانا جعفر علوی صاحب، جو بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے روحانی بیان سے آپ مومنین کے قلوب کو منور فرما رہے تھے. ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کہ اب زمانے نے بہت شور مچا رکھا ہے، اب زمانے نے بہت شور مچا رکھا ہے، کفر و الحاد کو ایمان بنا رکھا ہے. ارے اپنی توحید اگر تجھ کو بچانی ہے خدا، تو بھیج اس کو جسے پردے میں چھپا رکھا. سبحان اللہ. سبحان. بھیج اس کو جسے پردے میں چھپا رکھا ہے. میں حیدریہ ملٹی میڈیا کی جانب سے اپنے معزز مہمان واجب الاحترام آغا جعفر علوی صاحب کا تہ دل سے ممنون و متشکر ہوں، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمیں وقت دیا. تمام دیکھنے والے، تمام سننے والے ناظرین کی خدمت میں آپ کے میزبان اطہر جعفری کی جانب سے السلام علیکم. تحفہ عالی مدد. شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار